بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آج کی اس ویڈیو میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، اور ساتھ ہی اعلان نبوت کے بعد نمرود کی طرف سے آپ علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا حکم، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس آگ سے کیسے بچایا، یہ سب اس ویڈیو میں بیان کیا گیا ہے، لہٰذا ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں۔ ویورز، نمرود ملک بابل کا بادشاہ تھا۔ بابل کا موجودہ نام عراق ہے۔ وہ خود بھی بت پرستی کیا کرتا تھا اور اس کی رعایا بھی بت پرستی ہی کیا کرتی تھی۔ وہاں کے لوگ اپنے ہاتھوں سے بت بناتے اور انہیں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی یاد سے بالکل غافل ہو چکے تھے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا۔ نمرود کے محل میں ایک بہت بڑا نجومی تھا۔ اس نے نمرود سے کہا کہ تمہارے ملک میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو بڑا ہو کر بت پرستی کو ختم کرے گا اور اپنے دین کی دعوت دے گا، اور اس طرح آپ کی حکومت بھی ختم ہو جائے گی۔ نمرود بوکھلا اٹھا، گھبرا کر بولا کہ تمام مردوں اور عورتوں کو الگ کر دیا جائے اور جو بھی بچہ پیدا ہو اسے بھی قتل کر دیا جائے۔ اس کے بعد ملک بابل میں کئی بچوں کا قتل ہوا، تقریباً 1,00,000 بچوں کو قتل کر دیا گیا۔ اسی ملک بابل میں ایک عورت رہا کرتی تھی جو اس وقت حاملہ تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے آثار حملہ کو چھپا رکھا تھا۔ جب اس کے بچے کی ولادت کا وقت قریب آیا تو وہ نمرود کے خوف سے شہر چھوڑ کر دور کسی ویرانے جنگل میں چلی گئی۔ اس نے وہاں موجود پہاڑ کی ایک غار میں پناہ لی اور وہاں پر اپنے بچے کو جنم دیا۔ بچے کو جنم دینے کے بعد اس نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ، میں اپنے اس بچے کو تیرے حوالے چھوڑتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اپنے بچے کو جنگل میں چھوڑ کر واپس شہر چلی گئی۔ جاتے ہوئے اس نے غار کو پتھروں سے بند کر دیا۔ جب وہ دوسرے دن اپنے بچے کو دیکھنے واپس جنگل کی طرف آئی تو دیکھا کہ بچہ مسکرا رہا ہے اور اپنا انگوٹھا چوس رہا ہے۔ اسے غور کرنے پر پتہ چلا کہ بچے کے انگوٹھے سے دودھ جاری ہے۔ وہ بچے کوئی اور نہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے۔ اسی طرح اللہ کے حکم سے آپ کو خوراک پہنچتی رہی اور آپ بہت تیزی سے بڑھنے لگے۔ آپ ایک دن میں اتنا بڑھتے تھے جتنا عام بچہ 1 مہینے میں بڑھتا ہے۔ آپ کی والدہ روز آپ کے پاس آتی، آپ کو دودھ پلاتی، آپ کا خیال رکھتی اور واپس شہر چلی جاتی۔ اسی طرح وقت گزرتا گیا اور آپ علیہ السلام 7 سال کے ہو گئے۔ آپ کی والدہ آپ کے پاس آتی، وہ آپ کو دینی باتیں سکھاتی، گزرے ہوئے نبیوں کے واقعات سناتی۔ آپ تمام باتیں بڑے غور سے سنتے اور مسکراتے۔ آپ کی والدہ کو کیا معلوم تھا کہ آنے والے وقت میں آپ نے تمام لوگوں کی رہنمائی کرنی ہے۔ آپ علیہ السلام کی زندگی کے تقریباً 13 سال اسی غار میں گزرے۔ اس کے بعد ایک دن آپ علیہ السلام نے اپنی والدہ سے کہا کہ اماں جان، مجھے بھی اپنے ساتھ شہر لے چلیے، جس پر آپ کی والدہ نے کہا کہ تمہارا وہاں جانا تمہاری جان کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے۔ ایک دن یوں ہوا کہ آپ علیہ السلام رات کے وقت غار سے نکلے اور شہر میں داخل ہو گئے۔ شہر میں آپ کا ایک چچا آزر رہا کرتا تھا، جسے قرآن مجید میں آپ کے والد کہا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ علماء کرام نے اس میں یہ فرمایا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے والد کا انتقال ہو گیا ہو اور آپ کی والدہ کی دوسری شادی آپ کے چچا آزر سے ہو گئی ہو، جس وجہ سے قرآن پاک میں آزر کو آپ علیہ السلام کا والد کہا گیا ہے۔ آزر مٹی، لکڑی اور پتھر کے بت بنایا کرتا تھا۔ آزر کے اور بیٹے بھی تھے، وہ بھی والد کے ساتھ بت فروشی کا کام ہی کیا کرتے تھے۔ ان کا یہ کام بہت دور دور تک پھیلا ہوا تھا۔ آزر نے ابراہیم علیہ السلام کو بھی اپنے دوسرے بیٹوں کی طرح بت فروشی کے کام پر لگا دیا۔ وہ انہیں بت بنا کر دیتا اور کہتا کہ شہر میں جا کر انہیں بیچ کر آؤ۔ یہ بھی بہت مشہور واقعہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے بتوں کے گلے میں رسی ڈالی اور انہیں گھسیٹتے ہوئے
شہر کی طرف لے گئے۔ شہر پہنچنے تک بت کیچڑ میں لت پت اور گندے ہو چکے تھے۔ آپ علیہ السلام نے وہاں جا کر آواز لگائی کہ مجھ سے یہ بت خرید لو جو بالکل بے جان ہیں، نہ تو یہ کسی کو کوئی نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ کسی کو نقصان۔ بتوں کے ساتھ آپ کا یہ رویہ بت پرست لوگوں کے لیے بہت دل خراش تھا۔ ان بت پرستوں نے آپ کے چچا سے آپ کی شکایت کی کہ اس نے ہمارے بتوں کے ساتھ بہت ناروا سلوک کیا ہے، جس پر آپ علیہ السلام کے چچا نے آپ کو بلایا اور سمجھایا کہ اس طرح نہ کہا کرو۔ لیکن آپ علیہ السلام نے کچھ عرصے بعد اپنے چچا سے پھر سے کہا کہ تم یہ بت اپنے ہاتھ سے بناتے ہو، نہ تو یہ تمہیں نفع دے سکتے ہیں اور نہ ہی نقصان، پھر تم کیوں ان کی عبادت کرتے ہو؟ آزر نے چونک کر کہا، کیا تم ہمارے بتوں کے خلاف ہو؟ آئندہ ایسی بات نہ کرنا ورنہ تمہیں سزا دی جائے گی۔ آپ علیہ السلام نے سزا کی پرواہ نہ کرتے ہوئے لوگوں سے پھر سے کہا کہ ان بے جان بتوں کی عبادت نہ کرو، عبادت کے لائق صرف ایک اللہ ہے، اس کی عبادت کرو، وہی عبادت کے لائق ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ وہاں کے لوگ بتوں کے ساتھ ساتھ نمرود کی بھی پوجا کیا کرتے تھے۔ نمرود تک جب یہ بات پہنچی تو اسے لوگوں نے بتایا کہ یہ ابراہیم نام کا ایک لڑکا ہے جو آزر کے گھر میں پلا بڑھا ہے۔ وہ لوگوں کو بت پرستی سے منع کرتا ہے اور ایک اللہ کے دین کی دعوت دیتا ہے۔ اس پر نمرود غصے میں آیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دربار میں حاضر ہونے کا حکم دیا۔ درباری جب نمرود کا حکم لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچے اور آپ علیہ السلام کو بتایا تو آپ علیہ السلام نمرود کے دربار میں پہنچے تو نمرود نے غصے میں پوچھا کہ اے شخص، تم جس خدا کی عبادت کا کہتے ہو وہ کون ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، میرا خدا وہ ہے جو موت دیتا ہے اور جو زندگی دیتا ہے۔ نمرود نے کہا، یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ نمرود نے جیل میں سے ایک ایسے مجرم کو نکلوایا جس کو سزائے موت دی ہوئی تھی اور اسے آزاد کر دیا، اور ایک ایسے شخص کو بلایا جو بے گناہ تھا اور اسے پھانسی دے دی۔ اس نے کہا، اب بولو، میں بھی تو جسے چاہتا ہوں زندگی دے دیتا ہوں اور جسے چاہتا ہوں موت دے دیتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ چکے تھے کہ یہ شخص پوری طرح سے غافل ہو چکا ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا، میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے۔ اگر تو خدا ہے تو تو سورج کو مغرب سے نکال کر دکھا۔ جس پر نمرود ہکا بکا ہو گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ آپ علیہ السلام کو کوئی سزا دیتا، آپ کی والدہ نے نمرود سے کہا کہ اے بادشاہ سلامت، میرا بچہ بہت چھوٹا ہے اور ناسمجھ ہے، آپ مجھے اجازت دیں میں اسے گھر لے جاؤں۔ ساتھ ہی آپ کے چچا آزر نے بھی کہا، اے بادشاہ سلامت، میں اس کی ضمانت دیتا ہوں کہ آئندہ آپ کے خلاف اور بتوں کے خلاف کچھ نہیں بھولے گا۔ نمرود نے کہا کہ میں آج اسے چھوڑ تو دیتا ہوں، لیکن آئندہ اگر اس طرح کی کوئی بات ہوئی تو میں اسے زندہ جلانے کا حکم دوں گا۔ یہ دونوں آپ علیہ السلام کو گھر لے آئے، لیکن آپ علیہ السلام کا دین مضبوط تھا۔ آپ نے گھر آتے ہی پھر سے چچا سے کہا کہ اے چچا جان، آپ ان بتوں کی پوجا کیوں کرتے ہیں؟ نہ تو یہ آپ کو کوئی نفع دے سکتے ہیں اور نہ ہی نقصان۔ جس پر آزر غصے میں آ گیا اور کہنے لگا، اے ابراہیم، تم میرا گھر چھوڑ کر چلے جاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ مانیں یا نہ مانیں، میں اپنے خدا سے بہت ڈرتا ہوں، میں اپنے دین پر قائم رہوں گا۔ یہ کہہ کر آپ نے اپنے چچا کا گھر چھوڑ دیا اور دور کہیں اپنے رہنے کی جگہ بنا لی۔ آپ وہاں رہتے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے۔ اس دوران بھی آپ علیہ السلام لوگوں کو اللہ کے دین کی دعوت دیتے رہے اور بت پرستی سے منع فرماتے رہے۔ بابل کے لوگ ہر سال عید منایا کرتے تھے۔ اس دن وہ سب اپنے بتوں کو ایک جگہ جمع کرتے اور مل کر ان کی پوجا کیا کرتے تھے۔ اپنی یہ روایت پوری کرنے کے بعد
وہ سب شہر چھوڑ کر کچھ دیر کے لیے باہر چلے جاتے اور پھر واپس آیا کرتے تھے۔ کچھ اس طرح ہوا کہ جب یہ لوگ اپنے بتوں کی عبادت کر کے اور اپنی روایات پوری کر کے شہر چھوڑ کر باہر گئے تو پیچھے شہر میں صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام رہ گئے۔ آپ علیہ السلام ان کے بت خانے گئے، وہاں دیکھا کہ تمام بتوں کو بڑی شان و شوکت کے ساتھ سجایا گیا ہے۔ آپ جاتے وقت اپنے ساتھ کچھ کھانے کا سامان بھی لے گئے۔ آپ نے بتوں کے آگے کھانے کا سامان رکھا اور حکم دیا کہ کھاؤ، کھا کر دکھاؤ۔ آپ علیہ السلام جانتے تھے کہ یہ بے جان بت ہیں، یہ کہاں کھا سکتے ہیں۔ پھر آپ علیہ السلام نے ایک کلہاڑی لی اور تمام بتوں کو توڑنا شروع کر دیا، سب کے سر تن سے جدا کر دیے اور آخر میں ایک بڑے بت کے ہاتھ میں کلہاڑی دے دی۔ جب وہ لوگ واپس لوٹے اور اپنے بتوں کو دیکھا تو حیران و پریشان رہ گئے۔ ان میں سے ایک بندہ بولا کہ ضرور یہ کام اس شخص کا ہے جو ہمیں بت پرستی سے منع کرتا ہے۔ لہٰذا یہ سب لوگ جمع ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ تم نے ہی ہمارے بتوں کی یہ حالت کی ہے نا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، نہیں، میں نے ایسا نہیں کیا، یہ تو اس بڑے بت کا کام ہے جس کے ہاتھ میں کلہاڑی ہے۔ تو لوگوں نے کہا، یہ بت تو بے جان ہے، یہ تو اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں سکتے، یہ بھلا کیسے یہ نقصان کر سکتے ہیں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، تم لوگ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو، یہ تو اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں سکتے، تو تمہیں بھلا نفع یا نقصان کیسے پہنچا سکتے ہیں؟ پھر کیوں تم ان کی عبادت کرتے ہو اور ایک اللہ کی عبادت کیوں نہیں کرتے جو عبادت کے لائق ہے؟ لوگوں کو آپ علیہ السلام کی بات سمجھ آنے لگی تھی۔ ان میں سے ایک شخص جو کہ نمرود کا بھیجا ہوا تھا بولا کہ اے ابراہیم، تم نے ہمارے بتوں کے ساتھ اچھا نہیں کیا، آج تم نے ہمارے بتوں کا یہ حال کیا ہے، کل ہو سکتا ہے کہ تم ہمارے بت خانے کو ہی نیست و نابود کر دو، تمہیں اس کی سزا ضرور ملے گی۔ اس نے یہ سارا واقعہ نمرود کو بیان کیا اور نمرود نے اپنی بات کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا حکم دے دیا اور تمام لوگوں سے کہا کہ ایندھن جمع کرو اور ایک بہت بڑی آگ لگاؤ۔ بتوں کے پجاریوں نے بھی لوگوں سے کہا کہ جو لوگ ایندھن جمع کریں گے ان کی خواہشات کو پورا کیا جائے گا۔ لہٰذا لوگوں نے بہت ایندھن جمع کیا اور ایک بہت بڑی آگ لگا دی گئی۔ آگ میں اونچے اونچے شعلے بھڑک رہے تھے۔ آگ اتنی تیز تھی کہ اس کے اوپر سے پرندہ بھی نہیں گزر سکتا تھا۔ جب آگ لگ گئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قید خانے سے لایا گیا۔ اب یہ تمام لوگ سوچ رہے تھے کہ ابراہیم کو کس طرح سے آگ میں ڈالا جائے، تو شیطان نے ان کے دماغ میں یہ بات ڈالی کہ منجنیق کا استعمال کیا جائے۔ لہٰذا انہوں نے منجیق کے ذریعے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کی طرف پھینکا۔ ابھی آپ علیہ السلام ہوا میں ہی موجود تھے کہ اللہ کے فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور فرمانے لگے کہ اے ابراہیم، میں تیری کیا مدد کر سکتا ہوں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یعنی میرے لیے میرا اللہ کافی ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ آگ سرد پڑنے لگی اور آپ علیہ السلام کے چاروں طرف پھول نظر آنے لگے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو آگ سے بچایا۔ جب نمرود نے یہ سب دیکھا تو حیران و پریشان ہو گیا، لیکن اللہ پر ایمان نہ لایا، کہنے لگا، تو جادوگر ہے، تیرے جادو کا اثر تو آگ پر بھی ہوتا ہے۔ جس پر آپ علیہ السلام نے فرمایا، یہ تو میرے اللہ کی قدرت ہے۔ نمرود آپ علیہ السلام کی عظمت تو دیکھ چکا تھا، لیکن ایمان نہ لایا اور اس کے دل میں یہ خوف ہوا کہ اب لوگ اس پر ایمان لے آئیں گے۔ لہٰذا اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ملک چھوڑ کر جانے کا حکم دے دیا۔ لہٰذا آپ علیہ السلام شہر چھوڑ کر دوسری جگہ بس گئے۔ اس کے بعد بھی آپ علیہ السلام وقتاً فوقتاً نمرود کو اللہ تعالیٰ کے دین کی دعوت دیتے رہے، جس پر نمرود نے کہا کہ میں تیرے خدا سے جنگ کروں گا
اور ایک دن مقرر کی جس دن وہ اپنے لشکر کو لے کر میدان میں آ گیا اور کہا کہ میں تیرے خدا سے جنگ کرنے آیا ہوں، جبکہ آپ علیہ السلام اکیلے کھڑے تھے۔ اس دن اللہ کے حکم سے اس میدان میں بہت سارے مچھر آ گئے۔ مچھر اتنے زیادہ تھے کہ لوگ سر پٹ بھاگنے لگے، کئی لوگ زخمی ہو گئے، اور ایک کمزور مچھر نمرود کے کان کے ذریعے اس کے دماغ تک پہنچ گیا۔ نمرود کو بہت شدید تکلیف ہو رہی تھی۔ وہ لوگوں سے کہتا کہ میرے سر پر مارو، میرے سر پر مارو، اور اسی طرح تکلیف کے عالم میں اس کی موت واقع ہوئی۔ ویور اسی طرح کے مزید واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ آنے والے واقعات کے نوٹیفیکیشنز آپ کو مل سکیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔